درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں اپنے لڑکوں کی شادی کرنا ہو تب بھی نیک اور صالحہ بچی کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اگر اپنے بچیوں کی شادی کرنی ہو تو نیک اور صالح لڑکوں کا بھی انتخاب کرنا چاہیے۔ صرف مال و جائیداد پر یا مکان و دکان پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کا یہی نظریہ ہے کہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کو ترجیح دینا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا مقدس تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی تھے جن کی ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی، وہ نہایت حسین و جمیل تھی اور قرآن پاک کی حافظہ تھی اور سنت رسول کی عالمہ تھی۔ حضرت سعید بن مسیب کے پاس خلیفہ عبد الملک نے، سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح دیا۔ وقت کا بادشاہ تھا جس نے پیغام نکاح بھیجا تھا آپ کے پاس اپنے بیٹے سے نکاح کرنے کے لیے آپ کی بچی کا، وہ وقت کا خلیفہ اور بادشاہ تھا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بادشاہ کے وہاں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ دنیاوی عیش و آرام کی کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی جب حضرت سعید بن مسیب کے پاس پیغام آیا تو آپ نے اس نکاح سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ تمہارے بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت سعید بن مسیب کی نظر یہ مال و دولت پر ہوتی تو بادشاہ کے وہاں اس کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، صرف خاندان پر ہوتی، وہ بھی اعلیٰ درجے کا پایا جا رہا تھا، دنیاوی عیش و آرام پر نظر ہوتی تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس دارالخلافت کے اندر جہاں پر دنیاوی عیش و عشرت کے سامان یا اسباب مہیا نہ رہے۔ لیکن آپ کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی نظر ان ساری چیزوں پر نہیں تھی، بلکہ جس چیز پر آپ کی نظر تھی وہ چیز اس دارالخلافت کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی۔ آپ کی نظر تھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری پر، خوف خداوندی پر آپ کی نظر تھی کہ اس بادشاہ کے بیٹے کے اندر یا اس دارالخلافت کے اندر دنیا کی اور ساری چیزیں تو پائی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حق بندگی نہیں پایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنے سے انکار کر دیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ نے کہاں کیا؟ اپنے ایک شاگرد جن کا نام حضرت ابو وداع تھا ان کے ساتھ۔ یہ حضرت ابو وداع کون تھے؟ یہ آپ کے شاگرد تھے، آپ کے پاس علم حدیث پڑھا کرتے تھے۔ چند دن وہ غائب ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ آئے تو انہوں نے اپنے شاگرد ابو وداع سے پوچھا کہ اتنے دن کہاں غائب تھے؟ تو ابو وداع نے کہا کہ حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اسی کی تجہیز و تکفین میں لگا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر نہیں دی،
پتہ چلا ہوتا تو میں بھی تجہیز و تکفیر میں شریک ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اے ابو ادا کیا تم پھر سے نکاح کرو گے؟ تو حضرت ابو ادا نے کہا کہ حضور میں غریب اور مفلس آدمی، میرے ساتھ کون اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا؟ تو حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا جو وقت کے بڑے مقدس جلیل القدر تابعی تھے، آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا۔ اور حضرت سعید ابن مسیب نے اپنے شاگرد حضرت ابو ادا کے ساتھ جو ایک دم مسکین اور جو ہے محتاج شاگرد تھے، دنیاوی عیش و آرام نہیں تھا ان کے گھر میں، اور جو ہے دنیاوی آرام و آشائش کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ مال و دولت تھا، نہ اور کوئی چیز تھی، لیکن آپ اپنے اس شاگرد کو جانتے تھے کہ اگر دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پایا جاتا ہے، اللہ کی پرہیزگاری پائی جاتی ہے، ان کا کردار و عمل بہتر ہے، تو آپ نے اسی کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد حضرت ابو ادا سے۔ آپ غور کیجئے وقت کے تابعی تھے، بادشاہ کا پیغام نکاح آ رہا تھا اپنے ولی عہد کے لیے، چاہتے تو آپ فوراً نکاح کر دیتے، لیکن آپ کی نظر یہ دنیاوی مال و دولت، ظاہری حسن و جمال یا ظاہری آرام و آشائش پر نہیں تھی، بلکہ آپ کی نظر تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی، اور آپ نے جس جگہ اس بچے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری تھی اسی جگہ اپنی بچی کا نکاح کرا دیا۔ حضرات محترم، تو ہمارے بزرگان دین کا یہی وتیرہ رہا ہے، یہی ان کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح یہ دنیا دار سے نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ چاہے جتنا مالدار ہو، بلکہ ایک دیندار خاندان میں کیا کرتے تھے، دیندار گھرانے میں کیا کرتے تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر کے وہ اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آج دیکھا جائے تو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لالچ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم وقتی فائدے کے سامنے اپنی زندگی بھر کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں مال و دولت مل رہا ہو، زیادہ جہیز مل رہا ہو، تو اس وقت کا ہم لڑکی کا کردار دیکھتے ہیں، نہ لڑکی کا عمل دیکھتے ہیں، نہ اس کے تہذیب و تمدن کا کوئی خیال رہتا ہے، بلکہ ساری چیزوں کو بالا تک کر کے ہم جو ہے صرف مال و دولت کو دیکھ کر کے اپنی بچی کا نکاح کر لیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ اگر اس بات کی توفیق دے، ہمیں اور آپ کو رب سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح کرنے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ بہت سے لوگ مال و دولت کی لالچ میں، زیادہ جہیز کی لالچ میں، اگر کسی غریب بچی کا اچھا رشتہ بھی مل جاتا ہے تب بھی وہاں نکاح نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ ایسا رشتہ نہ مل جائے جہاں پر ان کی مانگیں پوری نہ کر دی جائیں، ان کی فہرست کی تکمیل نہ کر دی جائے، ان کی خواہشات کا احترام نہ کیا جائے، جب تک ایسا رشتہ نہیں مل جاتا ہے تب تک وہ اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنی بچی کے لیے کسی جو ہے مناسب رشتے کی طرف سے پیغام نکاح پاؤ جس کی دینداری اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچی کا نکاح وہاں پر کر دو، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین پر بہت زیادہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ تم اپنی بچیوں کو کنواری رکھو گے، ادھر وہ لڑکے کنوارے رہیں گے جس سے گناہوں کا ارتکاب ہوگا اور روئے زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔
اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے جو ہے طرز عمل کو بدلنا چاہیے، اپنی تہذیب کو بدلنا چاہیے۔ بہت سے کم ایسے دیندار ہوتے ہیں کہ اگر بچی کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے رشتہ تلاشنے گئے تو یہ پوچھ لیں کہ بچی نے دینی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اسے کچھ دعائیں یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں، نہیں، بلکہ اگر پوچھتے ہیں تو یہ کہ انگریزی تعلیم کہاں تک حاصل ہے، انگریزی ڈگریاں اسے کہاں تک حاصل ہے۔ ظاہر بات ہے اگر انگریزی تعلیم ہوگی تو وہی تہذیب بھی ہوگی حضرات محترم، لیکن ایک مومن و مسلمان کے لیے اسلامی تہذیب کتنی ضروری ہے، ہمیں جب جو ہے اس سے ضابطہ پڑتا ہے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن و مسلمان کے لیے اگر سب سے اہم دولت کوئی ہے تو اسلامی تعلیم اور اس کی تہذیب ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ اور بزرگان دین کی روش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔